اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت. روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اسلام کے جو بنیادی 5 پلرز ہیں، 5 ستون یا ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی فرض سمجھ کر، یعنی کہ اور کوئی زندگی میں کام ہی نہیں کروں گا یا کوئی اور نیکی نہیں کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک کبھی حج فرض نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر فرض نہ ہو، یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہ آتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.